میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کی ذات پہ غور نہ کرو۔ اس کی ذات پہ غور کرو گے تو کچھ سمجھ نہیں پاؤ گے، گمراہیوں کے گڑھوں میں گر جاؤ گے۔ تذکروا بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کا وجود، اس پہ تم غور کرو گے تو وہ تو حدود و قیود سے بالا ہے، فہم، ادراک اور انسانی سمجھ سے ورا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اور اگر سوچنے بیٹھ جاؤ تو سوچ کے دائرے میں جو آ جائے وہ خدا تو نہیں ہوگا، جو وہم اور ادراک کی حدود میں سما جائے وہ خدا تو نہیں ہوگا۔ تو اس پر سب سے بہترین قول صوفیاء میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ العجز عن ادراکہ ادراک، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پانے کے راستے میں جب بندہ سفر کرتا ہے تو ایک موقع آتا ہے کہ وہ تھک کے کہتا ہے میری بس، تو کہا یہی اس کا ادراک ہے۔ العجز عن ادراکہ ادراک، اس کے ادراک سے عاجز اپنے آپ کو قرار دینا، تو بندہ کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو یہی جو ہے وہ اس کو پا لینا ہے۔ تو جہاں تک اس کی ذات کا معاملہ ہے تو یہ کسی شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اس کی صفات پہ غور کرنے سے، تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے جو ہے وہ اس کی محبت پیدا ہوگی اور اس پر تیقن اور یقین پیدا ہوگا۔ تفکروا بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نشانیوں پہ غور کرو۔ ولا تفکروا بذاتہ، لیکن اس کی ذات پہ غور تدبر نہ کرو۔ قرب قیامت کے فتنوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس طرح بات کریں گے کہ مخلوق کو تو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا، استغفر اللہ۔ تو قرب قیامت کے فتنوں میں یہ چیز حضور نے ارشاد فرمائی۔ تو اس کی نشانیوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانیاں بیان فرمائی، یہ سائے کیسے پھیلائے اس نے، یہ بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا، یہ کیسے ہو گیا، اس نے جو آب شیریں اور آب شور، میٹھا اور کڑوا پانی ایک سمندر میں دو روئیں اس کی چلائیں تو وہ کٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی برزخ حجاب اور پردہ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے پردے کے، اور وہ میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ کہ یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ یہ نشانی ہے، اس سے اس کے وجود پر انسان اپنے انفس کے اندر غور کرے، اس کا جو دماغی سسٹم ہے، یہ اس کا نظام تنفس ہے، نظام انہضام ہے، اور کتنے سسٹم ایک انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان پہ غور تدبر کرے تو انسان بے ساختہ اس کی قدرتوں کا اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے اس وجود کے اندر اتنی کائناتیں رکھ دیں اور اتنا کچھ رکھ دیا۔